بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج خوف و ہراس کے شکنجے میں جکڑ دی ایک انوکھی اور پراسرار کہانی۔ مگر اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو ہارر سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ ہیلو سارا، تم نے کل کی تیاری کر لی ہے نا؟ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں کل کی پکنک کے لیے، کرن نے موبائل فون پر سارا سے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ سچ کہوں کرن تو میں بھی بہت خوش ہوں، کل ہم کالج پکنک پر جائیں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ اور ہاں، میں نے تو اپنا ڈیجیٹل کیمرہ بھی چارج کر کے بیگ میں رکھ لیا ہے، ہر ایک منظر کی تصویر لوں گی۔ تجھے پتہ ہے کہ مجھے تاریخی اور مشہور مقامات کی تصاویر لینا کتنا پسند ہے، اور ان کا البم تیار کرنا تو مجھے بہت ہی پسند ہے۔ سارا کی بات سن کر کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اور تمہارا یہ شوق، اینی ویز اپنے یہ شوق کل پورے کر لینا۔ چل ٹھیک ہے، پھر کل کالج وین میں ملتے ہیں اور پکنک کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ کرن کی بات پر ہنستے ہوئے سارا بولی، اوکے خدا حافظ۔ سارا، ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو، بس بھاگنے کی اتنی جلدی ہے تمہیں؟ چلو بیٹھو کرسی پر اور پہلے ٹھیک سے کچھ کھا لو۔ صوبیہ بیگم نے بیٹی کو لاڈ سے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، ماما بس مجھے جلدی کالج جانا ہے اور پکنک وین میں بیٹھنا ہے۔ ماما، آج کی پکنک اپنی زندگی کی سب سے یادگار پکنک بنانے والی ہوں میں، خوب انجوائے کروں گی اور خوب تصویریں لوں گی میں۔ ہاں ہاں لے لینا خوب ساری تصویریں، پہلے کچھ کھا تو لو بیٹا۔ اعجاز احمد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو زارا بولی، کاش میں بھی آپ کے کالج میں ہوتی اور آپ کی کلاس میں ہوتی، تو آج میں بھی آپ کے ساتھ پکنک پر جاتی۔ اچھا ہی ہے کہ تم ابھی اسکول میں ہو اور مجھ سے چھوٹی ہو، ورنہ تو میں ٹھیک طرح سے اپنی پکنک بھی انجوائے نہیں کر پاتی۔ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، کبھی مجھے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کر جاتی، خود اکیلے انجوائے کرتی ہیں، کبھی آئس کریم کھانے جا رہی ہیں تو کبھی پارٹیز میں۔ دس از ناٹ فیئر آپی۔ سارا ہنستے ہوئے زارا کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پیار سے بولی، پہلے بڑی تو ہو جاؤ۔ پاپا پلیز مجھے جلدی سے کالج لے چلیں۔ اوکے میں کار نکالتا ہوں، تم اپنا بیگ لے کر باہر آ جاؤ۔ صوبیہ بیگم نے بیگ اٹھا کر دیتے ہوئے کہا، بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا۔ سارا کی مما نے کہا، اور ہاں کال کر کے اپنی خیریت بتاتے رہنا۔ اور زارا کو پیار کرتے ہوئے سارا نے کہا، ڈونٹ وری مما، میں اپنا بہت خیال رکھوں گی، خدا حافظ۔ کالج وین میں کرن کے برابر بیٹھی ہوئی سارا نے سب کو ہائی کرتے ہوئے کہا، ہائی فرینڈز، سوری آئی ایم لیٹ۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہمارے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی آ جائے گی ہی نہیں۔ رمیز نے کہا تو عمران نے بھی اس کی تائید کی، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کالج پکنک ہو اور میں نہ آؤں؟ سارا بولی، تو نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کب سے ہم تینوں تیرا ویٹ کر رہے ہیں۔ کرن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سارا بولی، یار تم تینوں کو پتہ تو ہے نا کہ مما پاپا کتنے کیئرنگ ہیں، جب تک میں ٹھیک سے ناشتہ نہ کر لوں گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اچھا اب تو میں آ گئی ہوں نا، اب تو تم لوگ اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ ہم چاروں بچپن سے ایک ساتھ ہیں، ایک گروپ ہے، کوئی ایک بھی گروپ میں نہ ہو تو سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ عمران نے کہا تو چاروں ہنسنے لگے۔ کرن، سارا، عمران اور رمیز چاروں بچپن کے دوست تھے، ایک ساتھ اسکول میں پڑھے اور اب کالج لائن میں بھی ایک ساتھ اچھے دوستوں کی طرح تھے۔ عمران کی دلچسپی بچپن ہی سے سارا میں تھی۔ سارا خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے مزاج کی مالک بھی تھی، ہر کسی کا دل جیتنے کا ہنر اسے آتا تھا، اپنے ماں باپ کی بھی چہیتی تھی، ہنسنا بولنا ہر ایک سے گھل مل جانا اس کی عادت تھی۔ سب سارا سے خوش تھے۔ سارا کو بچپن ہی سے تاریخی مقامات پر جانے اور ان کی تصویر جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس تاریخی مقامات کے بہت سے البم جمع ہو گئے تھے۔ اب اس کی اس شوق کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی بہت خوش تھے۔ کالج وین رواں دواں تھی، اپنی منزل کی جانب میوزک لگا کر کالج کے لڑکوں کے ساتھ سر طاہر بھی خوب اچھل کود کر رہے تھے۔ سر طاہر بہت ہنس مکھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنے والے تھے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تو وہ سر طاہر کی مدد سے ہی حل کرتے۔ ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے۔ سفر جب مکمل ہوا تو سب لڑکوں نے ٹیچرز کے ساتھ مل کر کیمپ لگائے اور سب اپنے اپنے کیمپس میں جا کر ریسٹ کرنے لگے تاکہ صبح سے تاریخی مقامات کی سیر و تفریح کر لی جائے اور اس جگہ کی تاریخ سے اسٹوڈنٹ کو آگاہ کر دیا جائے۔ صبح اگلے روز جب سب اسٹوڈنٹ فریش ہو کر وزٹ کے لیے اکٹھے ہوئے تو تمام ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو تاریخی باتیں بتانے لگے، تو سارا اپنے کیمرے کے ساتھ ہر ایک جگہ کی تصویر لینے لگی۔ کرن، عمران اور رمیز بار بار اسے پیچھے سے پکڑ کر کالج گروپ کے ساتھ شامل کرتے، وہ پھر پیچھے رہ جاتی۔ تصویر لینے کی وجہ سے سر طاہر بھی تاریخ کے بارے میں بتا ہی رہے تھے کہ کرن نے پلٹ کر سارا کو دیکھا تو وہ کالج گروپ کے ساتھ ہی نہیں تھی۔ اف میرے خدایا، کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو، جب دیکھو غائب ہو جاتی ہے۔
اسے پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ لانا پڑتا ہے۔ کرن کے بڑبڑانے پر رمیز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میری دوست پاگل ہو گئی ہے جو خود سے باتیں کرنے لگی ہے۔ خاموش رہو رمیز، میں پاگل نہیں ہوئی، وہ سارا کی بچی پھر سے غائب ہو گئی ہے، نئی جگہ ہے، اگر راستہ بھٹک گئی تو؟ اس لڑکی کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب ایک کام کرنا پڑے گا۔ رمیز کی بات سن کر کرن نے پوچھا، کون سا کام کرنا پڑے گا، جلدی بتاؤ۔ ایک رسی لے کر سارا کو اس سے باندھ کر رسی پکڑ لو اور ایک گائے کی طرح اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے کر چلو۔ رمیز کی بات سن کر کرن ہنستے ہوئے بولی، شٹ اپ رمیز، اگر اس نے سن لیا نا تو بہت مارے گی تمہیں۔ عمران جو رمیز کا مشورہ سن رہا تھا، اس نے فوراً رمیز کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سارا تجھے کیا مارے گی، پہلے تو تجھے میں ماروں گا۔ تجھے شرم نہیں آتی سارا کو گائے کہتے ہوئے؟ آنے دے سارا کو، اگر میں نے اسے تیری یہ بات نہ بتائی تو کہنا۔ او مجنو بھائی، ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اور اب میں کچھ نہیں کہتا سارا کو۔ اب خوش؟ اب تم دونوں بحث کرنا چھوڑو، پہلے سارا کو تو ڈھونڈو، کہاں ہے وہ؟ بہت دیر سے نظر نہیں آ رہی، رات بھی ہونے والی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے تو فکر ہو رہی ہے اس کی۔ کرن کی فکر مندی پر عمران اور رمیز نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ کافی اندھیرا ہو رہا تھا، وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ سر طاہر ان تینوں کے پاس آ کر کہنے لگے، چلو رات ہو رہی ہے، ہمیں کیمپس میں واپس جانا چاہیے۔ سر، وہ سارا تصاویر لینے کے چکر میں پیچھے رہ گئی ہے، ہم اسے لے کر آتے ہیں، آپ کیمپس میں جائیں، ہم اسے لے آئیں گے۔ عمران کی بات سن کر سر طاہر بولے، نئی جگہ ہے اور ایسے ویرانے میں سارا کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، تم لوگ اسے جلدی سے ڈھونڈ کر لے آؤ، ہم گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو کرن، یہاں میں نے سنا ہے کہ جن ہوتے ہیں، اگر کوئی جن تمہارے سامنے آ گیا تو؟ ہاں میں جن ہوں۔ خوفناک آواز میں سر طاہر نے کرن کو ڈرایا تو وہ ڈر گئی۔ اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر سر طاہر اور عمران رمیز تینوں زوردار طریقے سے ہنسنے لگے تو کرن شرمندہ سی مسکرانے لگی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا کرن، اور تم نے ڈرنا نہیں، بلکہ اگر کوئی جن تمہارے سامنے آ بھی جائے تو اسے میرا سلام کہنا، سر نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ سر آپ بس بھی کریں، اور کتنا ستائیں گے آپ مجھے؟ اوکے، ہم سارا کو دیکھتے ہیں کہاں رہ گئی، آپ ہمارا ویٹ کریں۔ سارا ایک قلعے میں تصویریں لیتے ہوئے داخل ہو گئی، اسے اپنی شوق کی وجہ سے رات ہو جانے کا احساس تک نہیں ہوا۔ قلعے کی عمارت کی تصویر لیتے ہوئے اسے ایک بڑا سا گیٹ نظر آیا، اس نے پلٹ کر داخلی دروازے کو دیکھا تو خود سے سرگوشی کرنے لگی، ارے اس قلعے کے اندر ایک اور گیٹ بھی ہے، اتنا بڑا گیٹ، اس کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے، آئی تھنک مجھے اس گیٹ کے اندر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں تاریخی چیزیں مل جائیں جو میرے البم کا حصہ بنے۔ گیٹ کھولنے کے لیے سارا نے زوردار دھکا دیا تو گیٹ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ عمران، رمیز اور کرن اس کی آواز کی تعقب میں قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور وہ سارا کو ڈھونڈتے ہوئے اس گیٹ کے پاس آ کر گیٹ کو بغور دیکھنے لگے۔ قلعے کے اندر یہ گیٹ انہیں خوف سا نظر آ رہا تھا۔ کرن ڈرتے ہوئے کہنے لگی، رمیز، یہ گیٹ کچھ پراسرار سا معلوم نہیں ہو رہا تم دونوں کو؟ پراسرار؟ لگتا ہے کہ سر طاہر کی بات کا بڑا گہرا اثر ہوا ہے تمہارے دماغ پر۔ رمیز کی بات پر برا مانتے ہوئے کرن بولی، شٹ اپ رمیز، اب تم میرا مذاق اڑانا بند کرو پلیز، تم دونوں یہ فضول ہنسی مذاق چھوڑ کر سارا کو ڈھونڈو، ہم کب سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، سر طاہر 2 بار کال کر چکے ہیں سارا کا پوچھنے کے لیے۔ عمران کی بات سن کر کرن نے فکر مندی سے کہا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، یہ آخر سارا کی بچی کہاں رہ گئی؟ اور پھر اچانک سارا کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں اس گیٹ کے اندر سے آنے لگیں اور فوراً ہی گیٹ کے اندر جا کر دیکھا تو سارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے چلا رہی تھی۔ تینوں نے سارا کو جھنجھوڑ دیا، وہ کسی کے قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بس مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ کرن اسے زور زور سے ہلا کر ڈانٹتے ہوئے بول رہی تھی، سارا ریلیکس، ہم ہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ سارا نے جیسے ہی ان تینوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی تو عمران اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وین میں لے آیا۔ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ بھی سارا کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیمپس میں آنے کے بعد جب صبح سارا کو ہوش آیا تو کرن نے پوچھا، سارا آخر کیا ہوا تھا اس قلعے میں، تم اتنا خوف سے چیخ کیوں رہی تھی؟ سارا کو جواب دینے کے بجائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ عمران اور رمیز بھی مسلسل اس سے وجہ پوچھتے مگر وہ کچھ نہ بولی، خاموش ہی بیٹھی رہی۔ پرنسپل نے آ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، سارا تم آخر گروپ سے الگ کیوں ہوئی تھی اور ہمیں کتنا ویٹ کرنا پڑا تمہارا، اب اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ چلو ہمیں اگلے مقام پر جانا ہے، لیکن اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ سوری میم، اب
اب سارا ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ آج ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، سارا کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس وجہ سے سارا کے پاپا نے ڈرائیور بھیج دیا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا، ہم چاروں چلے جائیں گے۔ سارا کا بخار تو کل سے اترنے کا نام نہیں لے رہا اور بار بار یہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کل سے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ پیا ہے، بس ہوش میں آتی ہے تو سامنے صرف گھورتی رہتی ہے، پھر ڈر جاتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کرن کی بات سن کر پرنسپل بولی، بخار تو ہو جاتا ہے، خیر تم تینوں سارا کو اس کے گھر پہنچا کر مجھے انفارم کر دینا۔ اوکے میم، کرن بولی۔ اجاز پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، 2 دن ہو گئے پکنک سے آئے ہوئے، نہ بولتی ہے نہ کھاتی ہے، بخار میں تپ رہی ہے، دوا کا بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا اس پر، کیا ہو گیا ہے میری بچی کو ایسا؟ صوبیہ سچ کہوں تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بخار کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی گمسم تو کبھی نہیں رہی ہماری سارا، آخر کیا ہو گیا ہے ایسا وہاں جس کی وجہ سے ہماری سارا کے چہرے کی خوشی ہی چھن گئی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، اجاز پلیز آپ کچھ کریں، میں اپنے بچے کو پہلے والی حالت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیوی کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر گلے سے لگاتے ہوئے بولے، تم رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا ہماری بچی کو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کہ اچانک زارا ڈری ہوئی چیختی ہوئی مما پاپا کے روم میں انٹر ہوئی۔ مما پاپا مما پاپا نے اسے گلے سے لگا کر چپ کراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، اتنا کیوں ڈر رہی ہو آپ؟ پاپا وہ آپی، صوبیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے سارا کو، جلدی بتاؤ۔ مما وہ آپی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا زارا بیٹا کیا بول رہی ہو آپ؟ پاپا کے پوچھنے پر زارا بولی، ہاں پاپا آپی کی آنکھیں نہیں، ان کی آنکھوں کی جگہ کسی اور کی آنکھیں لگتی ہیں، وہ آنکھیں آپی کی نہیں ہیں، آپی نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی اور آپ دونوں کے پاس آ گئی، میں آپی کے ساتھ نہیں سوؤں گی، مجھے ان کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے، میں آج آپ دونوں کے روم میں سوؤں گی۔ اوکے بیٹا ڈرو مت، ہم آپی کو دیکھتے ہیں۔ صوبیہ اور اجاز نے جا کر سارا کو آواز دی، وہ سر جھکائے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبیہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سارا نے سر اٹھا کر صوبیہ اور اجاز کی طرف دیکھا۔ اجاز نے بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، سارا بیٹا پاپا کی طرف دیکھو، پاپا کو بتاؤ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اجاز احمد کا ہاتھ زور سے اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے سارا نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اجاز احمد کو دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ صوبیہ نے جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا تو رونے لگ گئی، بیڈ سے دور جا کر اجاز احمد کے گلے لگ گئی۔ جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، جاؤ یہاں سے، سارا نے غضبناک آواز میں کہا تو صوبیہ رونے لگی۔ اجاز یہ میری بچی سارا کی آواز نہیں ہے، یہ تو کسی مرد کی آواز ہے۔ اجاز کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تم رونا بند کرو اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھو، میں بھی آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کی ورد سے سارا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی تو صوبیہ اور اجاز اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سارا نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بھی نارمل تھیں۔ صوبیہ کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے سارا نے کہنا شروع کر دیا، مما مجھے بچا لیں، پاپا مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، ریلیکس بیٹا، لو پہلے یہ پانی پیو اور بتاؤ آرام سے کہ بات کیا ہے، کون مار ڈالے گا آپ کو؟ پاپا وہی جو اس قلعے میں۔ سارا نے اپنی بات کرتے ہوئے جیسے ہی اپنی نظر اٹھا کر سامنے دیوار کی جانب دیکھا تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، پاپا وہ دیکھے سامنے دیوار پر، اس کی آنکھیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، میں جہاں دیکھتی ہوں اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ نہیں جائے گا، مجھے مار ڈالے گا، پاپا مجھے بچا لیں۔ بیٹی کو روتے ڈرتے دیکھ کر صوبیہ اور اجاز نے دیوار پر دیکھا مگر انہیں کچھ نظر نہ آیا، جبکہ سارا مسلسل دیوار کو دیکھ کے ڈرے جا رہی تھی اور اپنا منہ صوبیہ کی گود میں چھپائے جا رہی تھی۔ بیٹی کا یہ حال دیکھ کر دونوں ہی پریشان تھے۔ اجاز نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تو سارا سو گئی۔ اجاز نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوبیہ سے کہا، صوبیہ میں زارا کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں ہوں، ذرا بچی ہے بہت ڈر گئی ہے، تم یہاں سارا کے ساتھ سو جاؤ، بس آیت الکرسی پڑھتے رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ اجاز کی بات سن کر صوبیہ نے روتے ہوئے پوچھا، اجاز کیا ہو گیا ہے ہماری ہنستی کھیلتی بچی کو؟ مجھے پہلی والی سارا چاہیے، پلیز کچھ کریں، تم پریشان مت ہو، میں کل امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی یہ ڈاکٹر پرابلم ہوتی تو سارا کی آواز کا بدلنا اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہو جانا
معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے. امام صاحب کے پاس جا کر ہی کچھ پتہ چلے گا. بس تم اس کے پاس رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا. سارا پلیز، ہم تم سے ملنے آئے ہیں اور تم نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا تک نہیں ہے. کرن نے التجائی نظروں میں کہا تو عمران اور رمیز نے بھی کہا سارا یار پلیز کچھ بات تو کرو نا ہم سے. سارا کا ہاتھ جیسے ہی عمران نے پکڑا تو سارا زور زور سے ہلنے لگی. اسے جھٹکے سے لگتے ہوئے محسوس ہونے لگے. عمران جھٹ سے بیڈ پر سے ہٹ گیا، ساتھ ہی کرن اور رمیز بھی. سارا نے مردانہ آواز میں کہا کیا سمجھتی ہو تم لوگ؟ اسے اس رات کی طرح لے جاؤ گے؟ نہیں، اب ہرگز نہیں. میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا. اب یہ میرے ساتھ رہے گی. میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا. عمران تو سن لے، محبت کرتا ہے نا اس لڑکی سے؟ اب دیکھ میں تجھ سے تیری محبت کو کیسے چھین لوں گا. تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گا تو. زور زور سے کہکا لگانے کے بعد سارا بے ہوش ہو کر بیڈ سے گر گئی اور عمران حیرانگی سے کرن اور رمیز کو دیکھنے لگا اور رمیز سے بولا یار یہ سارا کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر اس کو ایسا کیا ہوا تھا اس قلعے میں؟ اور یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز، یہ آنکھیں ہماری سارا کی نہیں ہیں. کرن نے بھی روتے ہوئے کہا تو اندر روم میں آتی صوبیہ بولی ہاں یہ آواز اور یہ آنکھیں ہماری سارا کی نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں. دیکھو بیٹا، مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سارا کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ صوبیہ کے پوچھنے پر کرن نے جواب دیا آنٹی ایکچولی اس وقت ہم سب ایک ساتھ تھے کہ سارا اپنے کیمرے سے تصویریں لیتی ہوئی ہم سے الگ ہو گئی اور ایک قلعے میں چلی گئی. ہم نے اسے بہت ڈھونڈا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے ہم تینوں بھی اس قلعے میں داخل ہو گئے. وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا گیٹ تھا، مانو جیسے کوئی خفیہ دروازہ ہو. ہم اسی گیٹ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس گیٹ کے اندر سے سارا کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں. ہم تینوں جھٹ سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ